السلام علیکم، ویلکم ہے آپ کا ہمارے شو میں جس کا نام ہے فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. چلیے پھر چلتے ہیں ہم اپنی نئی ویڈیو کی جانب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اب اس کے پیچھے پولیٹیکل عزائم کیا ہیں، یہ حملہ کیوں ہوا، اس کے اوپر کئی ایک تھیوریز مارکیٹ میں عام ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس طرح ہو تاکہ انہیں ایک نئی سرزمین مل جائے جنگ و جدل کرنے کے لیے. ان کی چونکہ 60% کے قریب اکانومی اسلحے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس اعتبار سے. تو دوسری طرف یہ تھیوری ہے کہ چونکہ فلسطینی اتنے دبائے گئے ہیں کہ انہیں اب سامنے موت نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اگر مرنا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، 2-4 ان کے بھی مار کے مریں. اس لیے انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کی. ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. یہ تو صرف ایک تھوریٹیکل باتیں ہیں جو آپ کو لوگ پڑھا دیتے ہیں. پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے تو فلسطین کے حق میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں اے سی والی مساجد کے اندر بیٹھ کے، کیونکہ انہوں نے خود جانا کوئی نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کا لہو گرماتے رہتے ہیں اور بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. اور پھر ہمیں یہ مثالیں دیتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ ان کے پاس بھی اسلحہ اتنا نہیں تھا، اس کے باوجود وہ کفار کے اوپر غالب آئے. رومنز اور پرشینز کو انہوں نے الٹ دیا جو صدیوں سے سپر پاورز تھیں. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثالیں دینا بالکل ان لاجیکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اگر یہاں سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو سامنے سے بھی جو رومن جنرل آتا تھا اس کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی. تو اسلحہ برابر کا تھا. یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. ہاں، کوانٹٹی کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، اسلحہ برابر کا تھا. مجھے بتائیں، ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر، اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشنکوف اٹھا کے نکلے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے؟ آج یہ صورتحال ہے. اسرائیل کے پاس جو فضائی طاقت ہے، پاکستان نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا تو باقی تو چھوڑ ہی دیا. باقی ملک تو شاہی کوئی نہیں کر، سیدھی سی بات ہے. تو اس قسم کے جذباتی جملے بول کر لوگوں کو اکسانا کہ تاکہ یہاں سے لوگ جائیں اور واپسی پہ ہم ان کے لاشیں بھی ریسیو نہ کریں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں، تو یہ بالکل جذباتی جملے ہیں. ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کے اوپر؟ آج سے آلموسٹ 2 سال پہلے کی بات ہے، مئی 2021 کے اندر جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا، تو آپ کو پتا ہے کہ امام خمینی نے جمعۃ الوداع جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اسے یوم قدس یعنی بیت المقدس کی طرف منسوب کیا ہوا ہے. پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے. آپ حیران کن بات دیکھیں کہ حماس جو ہے یہ سنی تحریک ہے، اس میں بھی سلفی اہل حدیث، لیکن ان کے آفیسز میں بھی امام خمینی کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح آپ کے دفاتر کے اندر محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوتی ہے. دوسری طرف حزب اللہ جو شیعہ تحریک ہے، وہ بھی اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے، اس نے بھی حماس کی سپورٹ کر دی ہے اس مسئلے میں. یعنی وہاں پر آگ اور پانی کا ملاپ ہے، کیونکہ دشمن کامن ہے. کدھر اہل حدیث سنی اور کہاں پہ شیعہ، اور اسرائیل دشمنی میں دونوں اکٹھے ہیں. تو امام خمینی نے چونکہ اسے یوم قدس ڈکلیئر کیا تھا، تو وہ ہر دفعہ جمعۃ الوداع کے دن ظاہر بیت المقدس کے اندر بھی اسے منایا جاتا ہے، مسجد اقصی میں
مسجد ایلیا بھی اسے کہا جاتا ہے, بیت المقدس بھی ہم کہتے ہیں, یروشلم اس سٹی کا نام ہے. یہ لفظ ہے بیت المقدس, بیت المقدس لفظ نہیں ہے, بیت المقدس اس کی ٹرو پروننسیشن ہے. تو اسی دوران اسرائیلی فوج جو ہے وہ گھس گئی مسجد اقصی کے اندر, اور آپ کو پتا ہے بے حرمتی انہوں نے کی. تو اس وقت میں نے 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین سے متعلق جوابی بیانیہ. وہ کافی تفصیلی ویڈیو ہے, وہ میں آج دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کر سکتا. اسی کلپ کے نیچے ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے انشاءاللہ, تاکہ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ دیکھ لے. اس میں نے 10 علمی پوائنٹس جو ٹاسک تھے اسلامی حکومتوں کے کرنے کے وہ بتائے تھے, اور 3 بتائے تھے کہ جو عوام الناس کے کرنے کا کام ہے. کیونکہ عوام بڑی گلٹی فیل کرتی ہے کہ جی اب ہمیں جہاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آپ جہاد کیا کر سکتے ہیں؟ 9 مئی کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے اندر کتنی تاڑ ہے, چھڑ دو گلا. جہاد کوئی نہیں کر سکتا, یہ ساری زبانی کلامی بات ہے, اور نہ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. جہاد فوج کے کرنے کا کام ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جب اپنے دور خلافت کے اندر فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن بنا دیا, پولیس کو الگ سے ایک محکمہ بنایا, تو کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا. کیونکہ رومنز اور پرشینز کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک سینٹرل پوائنٹ اس حوالے سے بن جاتا تھا. پرشین امپائر گرنے کے بعد کوفہ تو عراق کے اندر ہی بنا. رومن امپائر چونکہ دور پڑتی تھی مدینے سے اور دارالخلافہ مدینہ تھا, تو انہوں نے کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تاکہ اگر رومن امپائر جو بچی کچھی ہے اس کی طرف سے کبھی حملہ ہو تو ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مدینے سے فوج نہ بھیجنی پڑے. کوفے ہی کو انہوں نے ایک سینٹرل سٹی کے طور پر ڈکلیئر کیا فوجی چھاونی کے طور پر. اور اسی لیے بعد میں سیدنا علی نے بھی دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا مدینہ شریف سے کوفہ. تو جب وہ فوج بن گئی اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ سیدنا عمر کسی جنگ میں یا سینئر اصحاب کسی جنگ کے اندر بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہو. فوج بن گئی تھی, بس فوج جاتی تھی, یہ لوگ مدینہ شریف میں بیٹھتے تھے, ٹھیک ہے, یہاں سے لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جاتا تھا, لیکن سارے مسلمان جہاد اور قتال نہیں کرتے تھے, نہ یہ پاسبل ہے. اور آج کے دور میں جب کہ امپائرز بھی ختم ہو چکی ہیں, کنٹریز بن چکے ہیں, اور ہر ملک کی الگ سے فوج ہے, عدلیہ کا نظام ہے, پولیٹیکل جماعتیں ہیں, تو اب تو بالکل کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پیرلل میں کوئی جہادی تنظیم بنا کے تو اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. کیونکہ آج کے دور میں جنگ لڑنے کے لیے بڑا ہیوی بجٹ آپ کو چاہیے اور لیٹسٹ اکوپمنٹس چاہیے. سلطان رائی کی طرح بیلچے کے اوپر گولی نہیں روکی جا سکتی. لہذا یہ کہانیاں کروانی بند کریں. آپ کے پڑوسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی معجزہ بنا کے پیش کرتے ہیں. بھائی معجزہ کیا, بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے, چلا گیا, لیکن چھوڑا ان کا بھی کچھ نہیں بیچاروں کا 20 سال کے اندر. اور اب یہ جو نئی پالیسیز کے بعد آپ کو پتا چل گیا کہ افغانستان کی پوری اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی تھی. یہ وہ ہے جن کو آپ کہتے ہیں یادگار اسلاف اور صحابہ کرام کی یاد طالبان تازہ کر رہے ہیں. چوری کے پیسے کے اوپر, چوری کے ڈالرز کے اوپر اکانومی چل رہی ہے. $10 بلین کی ان کی ٹوٹل امپورٹس ہیں, اور ایکسپورٹ صرف $1.5 سے $2 بلین ہے. اوپر کے جو $8 ارب, ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی وہ تسبیح پڑھ کے تو نہیں بناتے, وہ سارے کا سارا چوری کا پیسہ جو یہاں سے جاتا تھا. اب وہ ذرا ڈکا لگا تو آپ دیکھیں ڈالر آپ کا 307 روپے سے گرتے ہوئے آ کے 280 کے قریب پہنچ چکا ہے. اور اب وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو یہ سارے کا سارا کام, میرا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ پاکستان میں بھی 100% جو مدارس ہیں حرام کے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں. پیسہ 100% حرام کا نہیں, حلال کا بھی ہے, لیکن میجورٹی حرام کا ہے. کیونکہ جو سیٹ ان کو پیسے دیتے ہیں نا وہ ٹیکس چور ہیں, سارے چوری کا مال بیچتے ہیں, گورنمنٹ سے ٹیکس چوری کرتے ہیں, چوری کے میٹر لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر فیکٹریاں چلا رہے ہیں, پورے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہیں. اس میں کیا داڑھی والا کیا بغیر داڑھی والا سب کے سب شریک ہے.
जेड़ा कटोगे वही लाल है। तो ये सारे का सारा निजाम इस तरीके से चल रहा था। अब दुनिया में इकोनॉमी एक मेन चीज है, उसके बगैर आप जंगें नहीं लड़ सकते सिर्फ जज्बात की बुनियाद के ऊपर। ये आपको कहानियां करवाते हैं। अच्छा, ये सारी बातें मैं कोई आपको बुज़दिल बनाने के लिए नहीं कर रहा। जिस शख्स के ऊपर खुद 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट हो चुकी है, उसे जिंदगी के साथ कितना प्यार हो सकता है? तो मेरी तो कोई चीज टेक पे नहीं लगी हुई है इस हवाले से, लेकिन मैं एक ट्रुथ लवर हूं, आपको सच्ची बात बताऊंगा कि भाई मामले को किस तरह लेके चलना है। रह गई अवामुन नास, उसका काम बस इतना ही है कि वो ईमानदारी के साथ अपने टैक्सेस दे जो हम दे रहे हैं। ज़ाहिर है अक्सर यहां पे ये भी बात होती है कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती, यहां का अशराफिया टैक्स नहीं देता। अवामुन नास तो बेचारी साबुन की टिकिया के ऊपर भी टैक्स दे रही है। अपने मोटर बाइक के अंदर 1 लीटर पेट्रोल जो डलवाती है उसमें आधा वो टैक्स दे रही होती है। और ये सारे के सारे टैक्सेस हम किस लिए दे रहे होते हैं? अपने बजट को मीट करने के लिए। और बजट का भी मेजॉरिटी पोर्शन हमारा डेट सर्विसिंग के ऊपर है, जो हमने पहले उधार उठाए हुए हैं IMF के थ्रू या वर्ल्ड बैंक के थ्रू। और वो उधार हमने क्यों उठाए थे? अपनी फौजी जरूरियात को पूरी करने के लिए। और आज हम उसी एक सर्कल में फंस चुके हैं। तो ये हमने अपना जो इतना स्ट्रांग डिफेंस रखा हुआ है, इसके बाद हम ओहदा बना है मेरे भाई। अब अगर कहीं पर कोई जुल्म होता है और उसके खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट आवाज नहीं उठाती, ये अल्लाह के हुजूर मुजरिम है। हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने अपना हक अदा कर दिया। जब जंग होती है ना, तो फ्रंट के ऊपर फौजी लड़ता है, पीछे से उसे जो लोग खाना प्रोवाइड करते हैं वो भी जिहाद में शरीक होते हैं। उससे पीछे जो लोग खाने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, यानी हम भी जिहाद में शरीक हैं। हर बंदे की अपनी ड्यूटी है। अब जनरल को कोई ये नहीं कह सकता कि तुम फ्रंट के माज पे जाके तो क्लाशनकोफ उठा के लड़ना शुरू कर दो। उसका ये काम नहीं है। उसका काम है तसल्ली से एक एयर कंडीशन वाले कमरे में बैठे, स्क्रीन पे सब कुछ चीजें ऑब्जर्व करे और वहां वो एक कूल माइंड होकर डिसीजन करे कि इस वक्त कौन सी चीज करने की जरूरत है, कहां पे रिट्रीट करने की जरूरत है, कहां पे हमने अटैक करना है। ये सारी चीज वो एक पीस ऑफ माइंड के साथ करे। उसका ये काम है। उसे कोई नहीं गिला करेगा कि आगे जाके लड़े। इस तरह वो जनरल भी अवाम और नास को गिला नहीं कर सकता कि आपने टैंकों के आगे जाके लेटना है। ये कोई नेकी का काम नहीं जो आप कर रहे हैं। हमने क्यों लेटना है जाके? भाई हमने नहीं लेटना। हमने पैसे दिए, अपने बच्चे दिए। आप जिस सरजमीन जेल में बैठे हुए हैं, इधर तो मेजॉरिटी लोग फौज के अंदर है। बच्चे चले गए, पैसे दे रहे हैं, बजट दे रहे हैं। अब ये हमारे बड़ों का देखने का काम है। हमारा काम सिर्फ अपनी वीडियोस के जरिए इन चीजों को हाईलाइट करना है। दैट्स ऑल। यहां बैठ के कुड़ कुड़ के मरना नहीं है आपने कि पता नहीं उधर क्या हो गया। और ये भी याद रखें, इस्लाम की तो तालीमात ये है कि दुनिया में आपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है, खास किसी नॉन मुस्लिम के ऊपर भी जुल्म होता हो। इस चीज से भी आप बाहर निकले। इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में फरमाया कि जिसने एक इंसान को भी नाहक कत्ल किया, एक जान को, मुसलमान की बात नहीं हो रही, एक जान को, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, सिवाय 2 इस्तिस्ना के कि कत्ल के बदले कत्ल हो रहा हो या फिसाद फिल अर्द को खत्म करने के लिए, और वो भी जुडिशरी के थ्रू। एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी आप परफॉर्म नहीं कर सकते। ना कोई रियासती इदारा कर सकता है, ना कोई मजहबी जमात कर सकती है। तो एक जान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल, और जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। पूरी इंसानियत की बात हो रही है। हत्ता के सही बुखारी में हदीस है, जिस शख्स ने एक काफिर को भी नाहक कत्ल किया जो किसी मुसलमान मुल्क में टैक्स पे करके रह रहा था, जिजिया देकर, वो शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। यानी मुसलमान जन्नत में तो जाना दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और उस बुखारी की हदीस में अल्फाज हैं कि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आ रही होगी, लेकिन जिसने एक काफिर को भी नाहक कत्ल किया वो जन्नत में तो जाना दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। आप जड़ा वाला में जो मर्जी करते हैं, आपको कौन पूछने वाला है? आप श्रीलंकन को मार दें, आपको कौन पूछने वाला है? इसलिए कि आपके इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, आप तो बाबों के दीन को लेके जा रहे हैं।
تو ان ساری خرافات کے بعد اگر میں یہ سلوگن بلند کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس میں غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، تو میں جسٹیفائی ہوں کہ تم لوگ صرف اللہ رسول کا نام لینے والے ہو عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیمات تم نے نہیں مانی قرآن و سنت کی، گویا کہ تم پھر کسی اور خدا کے ہی ماننے والے ہو، اگرچہ خدا سب کا ایک ہے، خواہ مسلمان ہو، جیوز ہو، کرسچنز ہو، ہندو ہو، سب ایک ہی خدا میں بلیو کرنے والے ہیں، لیکن پریکٹیکلی تعلیمات کے اعتبار سے تو گویا کہ تمہارا خدا، تمہارا دین، تمہارا پیغمبر کوئی اور ہے، کیونکہ دین کی تعلیمات سے تم لوگ 180 ڈگری چل رہے ہیں۔